الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ تو وہ شیطان بے شک بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدم سے کیا مراد ہے؟ جب آپ اس آیت کے مطابق اس کو سمجھیں گے تو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ مقصود کیا ہے کہ جو اسلام سے ہٹ کر راستہ ہوگا وہ شیطانی راستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کچھ خطوط کھینچی، کچھ لکیریں کھینچی، ایک لکیر سیدھی تھی باقی لکیریں ترچھی تھیں، اور سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر آپ علیہ السلام نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، باقی جو راستے ہیں وہ شیطانی راستے ہیں۔ تو یعنی اسلام سے ہٹ کر جو بھی چیز ہوگی وہ شیطانی ہوگی، وہ شیطانی عمل ہوگا، وہ شیطانی راستہ ہوگا۔ شیطان کیا کرواتا تھا؟ شیطان ایک کام تو یہ کرواتا تھا ان سے کہ اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کروا دیتا تھا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کروا دیتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو حرام کر دیے مردار تھے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چیزیں حرام تھیں، لیکن شیطان کیا ہے ان کے لیے اس کو حلال اور مزین کر کے اس نے بنایا ہوا تھا۔ اور جو حلال تھے جانور، اونٹ حلال تھے، لیکن انہوں نے ان کو منسوب جب اپنے بتوں کے نام سے کر دیا تو بحیرہ نام رکھ دیا، صائبہ رکھ دیا، وسیلہ حام رکھ دیا، اور ان کو کہا کہ نہیں ہم نے نہ ان کا دودھ پینا ہے نہ ان کے اوپر ہم نے سواری کرنی ہے، یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو انہیں اللہ کی حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی بات بیان فرمائی کہ تم نے لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ شیطانی راستوں پر نہیں چلنا، یعنی شیطان کی پیروی نہیں کرنی کہ جس کو وہ حلال کر دے تم حلال مان لو، جس کو وہ حرام کر دے تم حرام تسلیم کر لو، جس کو وہ کہے کہ یہ عمل تم کر لو وہ مزین کر کے خوبصورت کر کے خوشنما بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دے بدعت اور تم اس کو اختیار کر لو، نہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور یہاں پر غور کریں لفظ آیا ہے جمع، خطوات قدم جمع، کیونکہ ایک راستے سے آ کے وہ گمراہ نہیں کرے گا، کئی راستے وہ اپنائے گا، کئی حربے اپنائے گا، کئی طریقے وہ استعمال کرے گا جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اب عربی زبان کے لحاظ سے جب پیچھے ایک نام آ چکا ہو تو اس کے بعد پھر اس کی جگہ پر ضمیر لائی جاتی ہے، اس کا نام نہیں لایا جاتا، کیونکہ بات پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کے متعلق ہی ایک گفتگو چل رہی ہے۔ لیکن اگر نام لے کر آیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص معاملہ ہے جس لیے اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کو نام کے ساتھ ذکر کیا۔ اب کہنا یہ چاہیے تھا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِهِ کہ جو شخص اس کے قدموں کی پیروی کرے، بات سمجھ میں آ جاتی یعنی شیطان کے قدموں کی، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا ہے ظاہر بات بیان فرمائی کہ خطوات الشیطان،
کیوں؟ تاکہ انسان کو مزید اللہ رب العالمین توجہ دلا سکیں اور وہ غور کر سکے کہ آخر وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کیونکہ شیطان وہ حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ فحشاء اصل میں اس گناہ کو کہتے ہیں جو برائی میں حد سے زیادہ بڑا ہوا ہو، یعنی جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں وہ حد سے زیادہ بڑا ہوا ہو، اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ جیسے زنا ہو گیا، جیسے قوم لوط کا عمل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر شدید بخل جو ہے اس کو بھی فحشاء کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے والمنکر، منکر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، یعنی جس کو انسانی فطرت بھی اجنبی سمجھتی ہو، اس کو برا سمجھتی ہو، اور جس کا عقل انکار کر دیتی ہو، جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری فطرت ہی اس کے گناہ کے متعلق ہمیں رہنمائی کر دیتی ہیں کہ نہیں، یہ کام درست نہیں ہو سکتا۔ تو والمنکر، اور تم بے حیائی کے ساتھ ساتھ ایسی برائیوں سے بھی بچ جاؤ جو تمہارے نفس بھی تمہیں واضح کر کے بتلا دیں کہ یہ برائی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر کیا ہونا ہوتا کہ تم جس طرح چند مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنی زبانوں سے یہ جملہ نکال دیا تو تم بھی یہ بات کہہ دیتے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یعنی اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے اندر طاقت ہے، میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں بچ پاتا۔ کیونکہ ہم اصل میں گناہ سے اپنے آپ کو وہ بچوانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری طرف آ ہی نہیں رہی ہوتا، جو ہمارے قریب ہی نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا نا۔ اگر موقع ملتا، میں بھی اس برائی کے ساتھ مجھے مل جاتا، پھر شاید میں برائی کر لیتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین موقع کے باوجود بچا لیتا ہے وہ خود نہیں بچتا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اب سارے مواقع موجود تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 7 دروازے بند ہو گئے، اندر ہیں بالکل کمرے میں، لیکن اس کے باوجود کس نے بچایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ انسانی کمال نہیں ہے اس کے اندر، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو۔ اور ایسے نام رکھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جس کے اندر تزکیے کی، پاکیزگی کی بو آتی ہو، جس کے اندر خوش نمائی کی بو آتی ہو، یعنی کہ انسان کے معنی کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہو کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا برہ۔ برہ معنی کیا ہے؟ نیکی۔ اب نیکی کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بذات خود نیکی ہیں، تو اب اس کے اندر یہ پرہیزگاری والا، تقوی والا وہ معنی پایا جا رہا تھا، خوش نمائی۔ اس کے اندر انسان کو اس نام کی وجہ سے شیطان جو ہے تکبر میں مبتلا کر سکتا تھا، فخر کے اندر، تو نبی علیہ السلام نے نام چینج کر دیا۔ تو تزکیہ خود نہیں اپنے آپ کا کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے، جب وہ خلافت ان کو ملی اور اس کے بعد جو خطبہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ میرے متعلق یہ گمان کرتے ہیں واللہ حسیبہ، لیکن اللہ میرے متعلق بہتر جانتا ہے۔ یعنی تمہارا جو گمان ہے وہ شاید کہ تم میرے متعلق اچھا رکھتے ہو، باتیں تم نے اچھی کہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے بہتر میرے معاملے کو جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو اللہ رب العالمین پر چھوڑتا ہوں، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تمہارے گمان کے مطابق بننے کی توفیق بھی دے دے۔ تو یعنی صحابہ کرام اس انداز سے اپنا تزکیہ کرتے تھے، وہ بالکل یعنی کہ جس کی طرف منسوب ہو جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے وہ اس سے بچا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نہ بچاتا تو تم بھی اپنی زبانوں سے یہ جملے کہہ دیتے، یہ باتیں کہہ دیتے۔ اور وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یعنی یہ پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے پاک کر دے، نہیں، اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم، حالات سے واقف ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ ظاہر تزکیہ نفس اسی کا ہوگا جس کے متعلق اللہ کو علم ہے کہ یہ بندہ واقعی نیک اور صالح رہے گا، پرہیزگار ہی رہے گا، اسی کا اللہ تزکیہ کریں گے۔ یہ بندہ واقعی کیا ایسی مجالس سے دور رہتا ہے
یا ایسی مجالس کو سننا پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے علم میں سب کچھ ہے، اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے انسان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک تو یعنی کہ یہ نہیں کہ اب اس کا معنی کہ انسان اب کہے کہ جی برائی سے تو بس اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بچانا ہے تو میں بچوں گا، نہیں تو اب میں تو برائی کے اندر پڑ گیا تو اس میں میرا قصور کیا؟ نہیں، اس کے اندر کیا ہے، ہمیں راستے بتلائے گئے ہیں کہ شیطان کے اگر مکر و فریب سے ہم نے بچنا ہے تو ایک تو سب سے پہلے کیا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آپ مانگیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، رب العالمین کی جب مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، شیطان آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین کی طرف آپ رجوع کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہ سارے امور پھر سر انجام دینے کی کوشش کریں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آتی ہے، جن سے اللہ رب العالمین کا قرب آتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے شیطان سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا، انسان اپنے نفس کی کمزوری، اپنے نفس کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، کوشش اس نے کی، توبہ بھی کرتا رہا، استغفار بھی کرتا رہا، اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہو جائے تو کیا ہم نے اس کو ملامت کرنی ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے۔ ہم جو کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں اصلاح کے عمل کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر بھی حاوی ہو سکتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس نے کیا ہے، وہ برا ہے، تو کل اگر میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، شیطان کا غلبہ آ گیا اور میں نے وہ کام کر لیا، پھر آپ اپنے آپ کو بھی، جب آپ کو کوئی کہے گا تو پھر آپ بھی برا سمجھیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، ہمیں اس بندے سے یعنی کہ اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک خاص کتاب ہے جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تو تھوڑی سی موٹی کتاب، تلبیس ابلیس کے نام سے۔ اس کے اندر وہ شیطانی حربے راستے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح کے انسان کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف پھر انہوں نے یعنی اس کے عنوان قائم کیے ہیں۔ اگر عالم ہے تو اس کو عالم کو کس انداز سے آ کے گمراہ کر دے گا، عابد ہے، عبادت گزار ہے، اس کو کس طرح کرے گا، عام بندہ ہے اس کو کس طرح کرے گا، یعنی کوئی بھی نیکی اگر کر رہا ہے انسان، اس نیکی کے اندر آ کے اس شیطان اس کو کیسے ورگلا سکتا ہے، کیسے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو آگے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہم اس چیز کا خاص طور پر اہتمام بھی کرتے ہیں، تزکیہ نفس کا کوشش کرتے ہیں، تو جب ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہوں گی، اور پھر وہ آپ اس انداز سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔